بسم اللہ الرحمن الرحیم اتى امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون گلے میں ہو خراش آئے ورا یا آواز بیٹھ جائے ہمدرد شربت توتسیا کی چند خوراکوں سے بولو کھل کھلا کے حافظ سویٹس خالص اجزاء سے تیار کردہ لذیذ مٹھائیاں اور نمکو حافظ سویٹس ربڑی رس ملائی آئس کریم کلفی فالودہ نمکو دیسی گھی کے حلوہ جات اور مشرقی روایتی عربی اور بنگالی مٹھائیاں حافظ سویٹس لذت معیار کے ساتھ ہمارا پتہ ہے بالمقابل KESC بلنگ آفس مین بازار مسلم آباد ملیر سٹی کراچی پاکستان فون نمبر 021-451-0612 دوسری برانچ D1/6 نست RCD گراؤنڈ سعود آباد ملیر کالونی کراچی فون نمبر 021-450-7486 السلام علیکم، میں ہوں انس شفیق اور آپ کے لیے لے کر آیا ہوں 10ویں کیسٹ کہانی MIS اسٹوڈیو کی جانب سے پیش خدمت ہے کیسٹ کہانی کا والیوم نمبر 10۔ جی ہاں، ایک اور نئی کیسٹ کہانی
جس کا نام ہے فن خواہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے MIS اسٹوڈیو کی کیسٹ کہانی نے 10 کے حصے کو بھی عبور کر لیا ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں جلد از جلد 100 کے حصے تک بھی پہنچا دے۔ اور اب آتے ہیں اس کیسٹ کہانی کی طرف۔ تو آپ اس کیسٹ میں پہلے سنیں گے ایک دلچسپ کہانی فن خواہ، جس میں چھپا ہوا ہے آپ کے لیے ایک پیغام، اور اس پیغام میں چھپا ہوا ہے آپ کا انعام، یعنی انعامی مقابلے کا انعام۔ اس کہانی کے بعد ہوگی ایک اچھی سی نظم، اور پھر ہم جھانکیں گے تاریخ کے جھروکوں میں اور سنیں گے تاریخ اسلام کا ایک عظیم واقعہ، یعنی صلح حدیبیہ۔ اس تاریخی فیچر کے بعد آپ کی خدمت میں پیش ہوگا ایک کھل کھل کرتا ہوا سرلال بجکڑ کا لطیفہ، جس کا عنوان ہے پتہ، اور پھر آپ کے لیے ہے آخرت کا ایک تحفہ، یعنی آسان نیکیاں۔ اس کے بعد حسب سابق آخر میں آپ کی پسندیدہ قصوار کہانی آخری حربہ۔ تو دوستو، نئی کیسٹ کہانی کے انعامی مقابلے میں شرکت کا سلسلہ ابھی جاری ہے، اور ہمیں ابھی تک آپ کے خطوط موصول ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس مقابلے میں شریک ہونے والے ساتھیوں کے نام انشاءاللہ 11ویں کیسٹ کہانی میں شامل کیے جائیں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ساتھی مقابلے میں شریک ہو سکیں۔ جی تو جناب، اب آپ کو انتظار ہوگا کہانی کا۔ ساتھیوں، کچھ لوگوں کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے اور وہ کمزوروں پر بہت ظلم کرتے ہیں، لیکن اگر مظلوم تھوڑی سی ہمت اور مناسب طریقہ اختیار کر لے تو ظالم کو اپنے ظلم سے توبہ کرنی ہی پڑتی ہے، جیسا کہ اس کہانی میں ہوا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک دلچسپ کہانی فن خواہ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بک بک بند کرو اور یہ آئس کریم اور سموسے مجھے دو۔ بھائی، میری امی نے مہمانوں کے لیے منگوائے، پلیز مجھے جانے دیں۔ اوے، زیادہ رے نہ کرو، جلاؤ ادھر اور اب فوراً بھاگ لو، اور خبردار جو کسی کے سامنے میرا نام لیا۔ امی مجھے ماریں گی۔ یار طلحہ، ہمیں اس بچے کی مدد کرنی چاہیے۔ ارے نہیں، ایسا کرنا بھی مت، یہ بڑا خطرناک لڑکا ہے، پورا بدماش ہے۔ خطرناک ہے تو کیا اس طرح کرے گا؟ آؤ حنزلہ، اسے دیکھتے ہیں۔ فوراً واپس کرو اس بچے کی چیزیں۔ اوے، تم کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے؟ میں نہیں کرتا واپس۔ کیا بگاڑ لو گے تم میرا؟ ہے اچھا، تو تم ایسے نہیں مانو گے؟ تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے میرے ہاتھ سے شاپر چھینا؟ اب آیا تمہیں مزہ ٹانگ اڑانے کا؟ آئندہ اگر میرے سامنے آئے نا تو اس سے بھی برا حشر کروں گا، سمجھے؟ امی، امی، ابی جان، ابی جان، آپ کہاں ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ کیا ہو گیا خالد بیٹا؟ کس بات کی جلدی ہے؟ کیوں چیخ رہے ہو؟ ابی جان، آپ کو پتا ہے کہ آج میرا رزلٹ آ گیا ہے۔ اچھا، کیسا رہا نتیجہ ہمارے بیٹے کا؟ ابی جان، بہت شاندار، ٹاپ کیا ہے آپ کے بیٹے نے۔ نہیں بھائی، ہمیں تو یقین نہیں آ رہا ہے۔ ابی جان، بالکل سچ، 100% یقینی۔ دیکھیے میرا رزلٹ کارڈ۔ واہ بھائی واہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، مجھے یہی امید تھی۔ ابی جان، صرف اس سے کام نہیں چلے گا، آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ وعدہ؟ کون سا وعدہ؟ کیسا وعدہ؟ کب کی بات ہے؟ چھوڑیے ابی جان، اتنی جلدی بھول گئے؟ جائیے، میں آپ سے ناراض ہوں۔ میرے پیارے پیارے بلکہ بہت ہی پیارے بیٹے، ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنا وعدہ بھول جاؤں؟ تو اپنے کمرے میں تو جاؤ، پھر بات کرنا۔ شاید آپ مذاق کر رہے ہیں۔ ارے بیٹا جاؤ تو صحیح۔ خالد دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی اس کی نظر کمرے میں کھڑی چم چم کرتی نئی شاندار سائیکل پر پڑی تو خوشی کے مارے اس کی چیخ نکل گئی۔ زبردست ابی جان، آپ بہت اچھے ہیں، بہت بہت، بلکہ بہت زیادہ۔ اب تو ہمارا بیٹا ہم سے ناراض نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں ابی جان۔ اچھا ابی جان، میں اس کو اپنے دوستوں کو دکھا آؤں، وہ لوگ بھی میری سائیکل دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ ان سب کے پاس بھی سائیکلیں ہیں، لیکن میری سائیکل تو سب سے شاندار ہے۔ ضرور دکھاؤ بیٹا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا،
اپنے اوپر یا اپنی سائیکل پر فخر نہ کرنا اور نہ کبھی کسی دوسرے کو حقیر سمجھنا. یہ سب دنیا کی فانی چیزیں ہیں. اصل چیز تو ہمارے اچھے اعمال ہیں, سمجھے؟ اور ابھی کچھ دیر آرام کر لو, عصر کے بعد جانا. ٹھیک ہے ابی جان. حنزلہ, طلحہ, عروہ, دیکھو میری نئی سائیکل مجھے میرے ابی جان نے لا کر دی ہے. واہ بھائی واہ, سائیکل تو بہت اچھی ہے. اس کا رنگ بھی بڑا پیارا ہے. واہ بھائی, اب تو تمہارے پاس بھی سائیکل آ گئی. اب تم بھی ہمارے ساتھ پارک میں سائیکل چلا سکو گے. بالکل بالکل, اب میں بھی تمہاری طرح سائیکلنگ کروں گا اور ہم سب مل کر خوب مزے کریں گے. ہرے ہرے, اب تو بہت مزہ آئے گا. تو کیا خیال ہے, چلے پھر؟ ہاں بھائی, دیر کس بات کی, چلو. ارے طلحہ, وہ دیکھو سامنے, یہ وہی بدماش لڑکا ہے جس نے اس چھوٹے بچے سے چیزیں چھینی تھی. ارے یہ تو ہمیں دیکھ کر بیچ راستے میں ہی کھڑا ہو گیا. خدا خیر کرے. ارے بھائی, دیکھتے نہیں ہو کیا, اگر ہم سے ٹکرا جاتے تو کیا ہوتا؟ تو کیا ہوتا؟ اگر جاننا چاہتے ہو تو ٹکر لگا کر دیکھو. کیوں, تم کیا اسٹیل باڈی ہو کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا؟ مجھے اگر تمہاری انگلی بھی لگی نا تو میں تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دوں گا. خالد, یہ یہاں کا بدماش ہے, اس سے مت الجھو. ہم اس سے نہیں لڑ سکتے. نہیں, میں کسی سے نہیں ڈرتا. میں دیکھتا ہوں اس کو. اچھا, تجھے لو. کیا مجھے تم نے تھپڑ مارا؟ ہاں, مزہ آیا؟ نہیں آیا تو یہ لو ایک اور ساتھ میں ایک پنچ بھی. آیا بڑا مجھ سے زبان درازی کرنے والا. اوہ ہو, سائیکل تو تمہاری بڑی شاندار ہے. اسے تو میرے پاس ہونا چاہیے. تم جیسا بدھو اس کا حقدار نہیں ہے. واہ بھائی, آج تو نئی سائیکل کی سیر کے مزے لیتا ہوں. اب کیا ہوگا, اس نے مجھے مارا بھی اور میری سائیکل بھی لے گیا. میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اس سے بات مت کرو, یہ بدماش ہے. لیکن اب میری سائیکل کا کیا ہوگا؟ صبر کے علاوہ اور چارہ ہی کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ اسے رحم آ جائے اور کچھ دیر بعد سائیکل واپس کر دے. مجھے تو اس سے یہ امید نہیں ہے کہ وہ سائیکل واپس کرے, اور اگر کر بھی دے گا تو ایک اد چیز اس میں سے ضرور غائب ہوگی. اوہ اللہ, میری سائیکل بالکل نہیں ہے. پتہ نہیں وہ واپس دے گا بھی یا نہیں. ارے وہ دیکھو, وہ آ رہا ہے. ہاں ہاں, وہ آ رہا ہے. چپ ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ. یہ لو اپنی سائیکل. واپس کرنے کو جی تو نہیں چاہ رہا تھا, پر تمہاری روتی شکل دیکھ کر تم پر ترس آ رہا ہے. لیکن اب تمہاری سزا یہ ہے کہ روز مجھے ایک چکر دینا, ورنہ